اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ اثبات توحید بدلیل نقلی از تبلیغ ہود علیہ السلام۔ اثبات توحید بدلیل نقلی از ہود علیہ السلام۔ نمبر 2، نتائج مخالفین ہود، حضرت ہود علیہ السلام کے مخالفین کے نتائج۔ عاد ایک قوم کا نام ہے، ہود ان کے پیغمبر ہیں۔ عاد عبرانی زبان کا لفظ ہے اور ہود بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ ایک رائے اور بھی ہے، بہرحال جمہور کی رائے یہ ہے، قوم عاد قوم سمود کہاں گزری ہے؟ عام روایات کے مطابق آج کل جہاں جنوبی یمن، شمالی یمن کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں یہ قومیں گزری ہیں، یہ یکے بعد دیگرے گزری ہیں۔ عادت یہ ہوتی ہے کہ قوم کے کسی مشہور شخص کے نام پر وہ قوم مشہور ہو جاتی ہے۔ قوم عاد، قال یا قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ۔ کہا اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود۔ حصر العبادت فی ذات اللہ، کہ من الہ حصر الالوہیت فی ذات اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم نہیں ڈرتے اللہ سے؟ قال الملأ، جواب قوم ہود علیہ السلام کی قوم کا جواب۔ کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے کچھ مسلمان بھی ہو گئے۔ اِنَّا لَنَرَاكَ، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، ان کی بے ادبی، ہود علیہ السلام کی بے ادبی، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں بے وقوفی میں، بے شک ہم گمان کرتے ہیں آپ کو جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں، اپنے باپ دادا کی مخالفت کرنا، اور آپ صحیح نہیں کہہ رہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام کا جواب۔ کہا میری قوم، نہیں ہے میرے ساتھ کوئی بے وقوفی، ولکنی رسول، حضرت ہود علیہ السلام کا دعوی رسالت، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ابلغکم، فرائض حضرت ہود علیہ السلام، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار۔ جہاں دوسری تعبیر اختیار کی، اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور امین بھی ہوں، اللہ کے احکام کا بھی امین ہوں، دنیا میں لوگوں کے مال کا بھی امین ہوں۔ اواعجبتم، یہاں بھی وہی جملہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے تعجب کیا۔ اکذبتم، کیا تم تکذیب کرتے ہو اور تعجب کرتے ہو؟ ان تفسیریہ ہے کہ آیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی طرف سے علی رجل، بشریت عبدیت ہود علیہ السلام، بشریت و عبدیت حضرت ہود، علی رجل منکم، ایک مرد جو تم میں سے ہے، لِيُنذِرَكُمْ، فریضہ ہود علیہ السلام، تاکہ وہ تم کو ڈرائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ، تذکیر بِآلَاءِ اللہ، فرائض قوم ہود، یاد کرو جب اللہ نے تم کو بنایا خلفاء، خلیفہ یعنی پیچھے آنے والے قوم نوح کے بعد، قوم نوح کے بعد تم آئے ہو۔ وَزَادَكُمْ، انعام، التزام شکر کا بیان، اور زیادہ کیا تمہیں پیدائش میں کشادگی، تمہاری پیدائش میں کشادگی، تمہارے قد بھی قدر عام انسانوں سے لمبے ہیں، تمہاری قوتیں بھی مضبوط ہیں۔ فاذکروا آلاء اللہ، نتائج خلاصہ کلام ہے یہ، التزام ذکر، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
اپنی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے میری تعلیمات کو مان لو اور غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، بت پرستی چھوڑ دو۔ قرآن حکیم میں ایک بات بار بار ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تھا ارسلنا نوحا الی قومہ، یہاں بھی حضرت ہود علیہ السلام کو بھائی کہا۔ قوم کا جو بھائی ہوتا ہے وہ بھی قوم کا حصہ ہوتا ہے۔ بھائی کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کا مرتبہ بھائی ایسا ہے، بھائی کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کے خاندان میں سے تھے۔ اور انہوں نے کہا یا قوم، قومیں 4 صورتوں میں بنتی ہیں۔ نسل کے ساتھ قوم ہوتی ہے، مذہب کے ساتھ قوم بنتی ہے، وطن کے ساتھ قوم بنتی ہے، پیشوں کے ساتھ بھی قوم بنتی ہے۔ قوم کی جو تعبیر ہوتی ہے یہ ہمیشہ 4 شکلوں میں آتی ہے۔ ایک نسلی اور خاندانی، میری قوم۔ ایک وطن کے لحاظ سے، ایک وطن میں رہنے والے ہم قوم ہیں، پٹھان قوم، یہ خاص قوم ہو گئی۔ ایک ملک ہے یہاں کشمیری، پٹھان، آوان سب رہتے ہیں، وہ قومی بھائی ہو جاتے ہیں۔ پاکستانی بھائی، ہندوستانی بھائی، برطانوی بھائی، تو یہ وطن کے لحاظ سے بھائی چارہ بھی ہے اور قوم بھی۔ اس طرح قوم بعض دفعہ مذہب کے اعتبار سے بھی بنتی ہے۔ یہ عیسائی قوم کا آدمی ہے، یہ مسلمان قوم کا آدمی، یہ مذہب کے لحاظ سے قوم ہے۔ ایک قوم بنتی ہے پیشے کے لحاظ سے، یہ میرا ہم قوم ہے، یعنی میں بھی لوہاروں کا کام کرتا ہوں، یہ بھی میرے ساتھ وہی کرتا ہے، میرا ہم پیشہ ہے، اس کو بھی قوم کہہ دیتے ہیں۔ یہ قوم کی تعبیریں ہوتی ہیں، نسل، خاندان والی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایک دفعہ کہا تھا ہندوستانی ایک قوم ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا مذہب ایک ہے، یہ نہیں مطلب تھا، دونوں ایک قوم۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان میں رہنے کے لحاظ سے ہندو اور مسلمان ایک قوم ہے۔ تو انہوں نے کہا اس زمانے میں قومیں وطن سے عموماً بنتی ہیں، پہلے زمانے میں مختلف طریقے سے بنتی ہیں، لیکن قومیں 4 صورتوں میں بنتی ہیں۔ تو یہ قوم وطن کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے، نسل کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے۔ یہاں نبی نے کیا کہا؟ اے میری قوم۔ یہ قوم ہے نسل اور خاندان کی، ملک نہیں ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام پورے ملک کے اندر نہیں تبلیغ فرما رہے، ایک مخصوص علاقے کے اندر اپنے خاندان کو، ان کو دعوت دے رہے تھے، اس لیے ان کو کہا یا قوم ہے۔ اور اگر چھوٹا سا ملک ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی قومی حیثیت سے ان کو واعظ کر رہے تھے۔ مراد ہے کہ ان کے خاندان میں سے جو علیحدہ ہیں اور بھی ہیں، ان کو بھی وہ واعظ فرما رہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا یا قوم، اور بھائی بھی اس لیے کہا کہ وہ ان کے کیا ہیں، خاندان کے لحاظ سے ان کے بھائی۔ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام میں ایک حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا اعبدوا ربکم، حضرت نے فرمایا رب کی عبادت کرو، اقربوا اخاکم، اپنے بھائی کا احترام کرو۔ یہاں اخ سے اطلاق حضور ہے، یعنی میں بھی تمہارا بھائی ہوں قوم کے لحاظ سے۔ حضرت شاہ صاحب نے یہاں اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھائی کا لفظ استعمال کی۔ بریلوی حضرات نے یہ بنا دیا کہ جو اسماعیل شہید کہتا ہے کہ حضور کا درجہ بڑے بھائی کا درجہ ہے، جس طرح بڑے بھائی کا درجہ ہوتا ہے اس طرح حضور کا بھی مقام۔ یہ تہمت لگا دیا ان پر، اور پھر فتویٰ بھی لگا دیا۔ مولوی امر رضا خان صاحب نے فتویٰ لگانے کے بعد بھی فتوے سے رجوع بھی کر لیا۔ کہتے ہیں 70 وجوہات کی بنیاد پر شاہ اسماعیل شہید مسلمان نہیں ہے، 70 وجوہ کی بنیاد پر، اور پھر وہ وجوہات بیان کی۔ ساری وجوہات بیان کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں وجوہات تو ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی ان کو مسلمان نہ کہنا یہ غلط ہے، نہ کہا جائے۔
یعنی مطلب ہے کفر کا فتویٰ پھر بھی احتیاط کے بنیاد پر، پہلے وجوہات بیان کی اور پھر آخر آ گیا۔ جو آدمی فکر نہیں کرتا، غور نہیں کرتا، وہ ہر قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے، تو اس نے حضرت شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر 70 وجوہات کی بنیاد پر کتاب لکھ دی، کوكب الشہابیہ فی کفرات ابی الوابیہ، اور وجوہات بیان کرتے ہیں کہ یہ دیکھو جی حضور کی گستاخی کرتے۔ قالوا وجئتنا لنعبد اللہ، شکوہ جواب قوم نوح، شکوہ قوم نوح، یہ جواب بھی قوم کا ہے۔ کہنے لگے کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں اکیلے، و نظارہ چھوڑ دیں ہم ان کو جو عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، ہمارے نسل خاندان۔ فاتنا لے آ تو جو تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، اگر ہے تو سچ کہنے والا۔ مطالبہ قوم ہود، یہ مطالبہ کیا کہ اگر عذاب آنا ہے تو آ جائے۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام کا جواب، کہا انہوں نے ثابت ہو چکا تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصہ، لیکن وقت مناسب پر آئے گا۔ اتجادلوننی، تنبیہ قوم ہود، تنبیہ قوم ہود، کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے خود رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، یعنی ان کو معبود بنایا تم نے، خدا کے ساتھ شریک کیا۔ ما نزل اللہ، نہیں اتارا اللہ نے ساتھ اس کے کوئی دلیل، اللہ نے کہیں نہیں کہا ان کی عبادت کرو، یہ تمہارے معبود ہیں۔ فانتظروا، تخفیف معاندین، تخویف معاندین، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ فانجیناہ، متبعین نوح علیہ السلام کی کامیابی اور مخالفین کی ناکامی۔ فانجیناہ، نجات دی ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رحمت کے ساتھ، منا، اپنی طرف سے۔ یہ متبعین ہود کے نتائج، کامیابی۔ وقطعنا، مخالفین ہود کی رسوائی، اور کاٹ دیا ہم نے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی ہمارے احکام کی۔ وما کانوا مؤمنین، اور اس وجہ سے نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، یعنی انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ما نافیہ بنائیں، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ اور اگر ما موصولہ بنائیں تو پھر وہ اس کے ساتھ ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ ما نافیہ بنا دی جائے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور بھیجا ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو رسول بنا کر، کہا میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے سوا، کیا نہیں ڈرتے تم اللہ سے یا جہنم سے؟ کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں بے وقوفی میں، بے شک ہم گمان کرتے ہیں آپ کو جھوٹ بولنے والوں میں۔ کہا حضرت ہود نے، اے میری قوم، نہیں ہے میرے ساتھ کوئی بے وقوفی، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین، جہانوں کے پالنے والوں کی طرف سے، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار، امین۔ کیا تم تکذیب کرتے ہو اور تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس آیا ذکر تمہارے رب کی طرف سے ایک انسان پر تم میں سے، تاکہ وہ تم کو ڈرائے؟ یاد کرو اللہ کی نعمتیں جب اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا قوم نوح کے بعد، اور زیادہ دیا تم کو پیدائش میں کشادگی۔ یاد کرو اللہ کی نعمتیں تاکہ تم کامیاب رہو۔ کہنے لگے کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس اس لیے تاکہ ہم اللہ کی اکیلے عبادت کریں، چھوڑ دیں ہم ان کو کہ عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا؟ لے آ تو وہ عذاب جو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر ہے تو سچ کہنے والا۔ کہا حضرت ہود نے، ثابت ہو چکا تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصہ، کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے خود رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے؟ ما نزل اللہ،
نہیں اتارا اللہ نے ساتھ اس کے کوئی دلیل، یعنی ان کی عبادت کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے۔ انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ بس نجات دی ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ اپنی رحمت کی وجہ سے، اور کاٹ دیا ہم نے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی ہمارے احکام کی، نشانیوں کی، دلائل کی، وما کانوا نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یسر لنا امورنا انت المیسر کل شیء وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔